السلام علیکم جی، میں ملک تحسین۔ آج میں آپ سے پرتگال کے حوالے سے 2 خبریں شیئر کروں گا۔ پہلی خبر یہ ہے کہ آئمہ والے اسٹرائک پہ کیوں جا رہے ہیں، کتنی دیر کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ ہڑتال جو ہے، یہ اسٹرائک ہے، کس طرح کی ہوگی، یہ علامتی ہوگی یا بالکل اس میں کام نہیں ہوگا۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو ایف اسٹائل سروس ہے وہ کس طرح لی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کا پی سی سی ہے اور آپ نے اس پہ ایف اسٹائل کی سٹیمپ کروانی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا اور اس پہ کتنے پیسے لگتے ہیں، یہ ساری چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آئمہ والے اسٹرائک پہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 23 اگست سے وہ سٹارٹ کریں گے اپنی اسٹرائک کو، اور 31 اگست تک یہ جاری رکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا موقف یہ ہے کہ پرتگال میں سیلری بہت کم ہے، ہم پہ برڈن بہت زیادہ ہے، کام بہت زیادہ لیا جا رہا ہے، اور بات بھی ٹھیک ہے، ان کی بیسک سیلری صرف 900 ہے اور ان کے الاؤنسز ملو کے تقریباً 1100-1200 یورو تک ان کو ملتا ہے۔ تو کام کے حساب سے تو ان کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا کہنا یہ ہے کہ آفس ٹائم کے علاوہ 2 گھنٹے ان سے اوور ٹائم بھی لیا جاتا ہے، جس کے پیسے انہیں معاوضہ صحیح طریقے سے نہیں ملتا۔ یورپ میں تو یہ بالکل ہی بات ایک عجیب سی ہے کہ آپ اگر اوور ٹائم کریں تو آپ کو اس کے پیسے نہ ملیں۔ یورپ کے دوسرے کنٹریز میں اوور ٹائم کے ڈبل پیسے ملتے ہیں، اور پرتگال والے سمجھ نہیں آتی، اتنے پیسے بھی اکٹھے کرتے ہیں۔ ایڈوانس میں بھی انہوں نے 400 یورو لے لیا، اور پھر بھی یہ اپنے ان کے جو سروسز دے رہے ہیں، اتنا پیسہ اکٹھا کر کے دے رہے ہیں انہیں امیگریشن میں، تو ان کو یہ صحیح طرح یہ خوش نہیں کر پا رہے۔ تو یہ صحیح ٹائم ہے ان کے لیے، اسٹرائک ان کا حق ہے، کیونکہ ان کے پیسے ان کے کام کے حساب سے بالکل کم ہے۔ تو یہ علامتی اسٹرائک ہوگی، اس طرح نہیں ہے کہ بالکل ہی یہ اس میں کام نہیں کریں گے۔ کام یہ کریں گے اس طرح کہ جو اپوائنٹمنٹس ہوں گی یا جو بالکل خاص جس کے بغیر کام نہیں چل سکتے وہ والے کام کریں گے، لیکن نارملی جو جنرل پبلک کے کام ہیں اس میں یہ اسٹرائک رکھیں گے، کام بند کریں گے۔ لیکن جو لوگوں کے اپوائنٹمنٹس ہیں، خاص طور پہ بائیو میٹرکس کی، اس پہ افیکٹ نہیں ہوگا، وہ کام چلتے رہیں گے۔ آئمہ کا آفس بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جو بیک لاگ ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ اگر یہ اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں، چاہے وہ علامتی ہو، اس میں تھوڑا سا کام بھی ہوتا ہو، لیکن پھر بھی کام تو رک جائے گا۔ یہ ہے کہ بیک لاگ دوبارہ سے ان پہ آ جائے گا۔ لیٹس سپوز اگر یہ صرف بائیو میٹرک کا کام کرتے ہیں، اور جو آفس میں، کیونکہ بائیو میٹرک کے بعد کارڈ بھی پرنٹ ہونے ہوتے ہیں، تو کارڈ پرنٹ کرنے کے لیے ایسا نہیں کہ خالی وہ بائیو میٹرک کے بعد آپ کا کارڈ پرنٹ کر دیں گے۔ بائیو میٹرک کے بعد انہوں نے آپ کا کارڈ پرنٹ کرنے کے لیے آپ کا ڈیٹا پٹ کرنا ہوتا ہے سسٹم میں، وہ ایک برا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر یہ علامتی اسٹرائک پہ ہی چلے گئے تو پھر بھی اس سے یہ ہے کہ آفس کا کام جو ہے نا ڈیلے ہو جائے گا، اور جو بیک لاگ کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بات ادھر ہی چلی جائے گی، اور مزید جو ہے نا بیک لاگ دوبارہ بڑھنے کے جو ہے چانسز ہو جائیں گے۔ تو یہ اسٹرائک نہیں ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے گورنمنٹ ان سے پیچ اپ کر لے، اور جو مسئلہ یہ آ رہا ہے انہیں سیلریز کا اور اوور ٹائم کا، یہ چیزوں کا اور کام کے برڈن کا، تو ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ ہیلپ کرے تو اس کو معاملے کو سالو کر لے۔ اس کے علاوہ بھی ان کا مطالبہ ہے کہ سٹاف ان کے پاس بہت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے، تو سٹاف کو بڑھایا جائے تاکہ جو ان پہ برڈن ہے کام کا اس کو ڈیوائڈ کیا جا سکے۔ سٹاف والی بات بھی ٹھیک ہے، سٹاف اوبیسلی ان کے پاس کم ہے، لیکن ویسے بھی یہ کام کم کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی آفیسز ہیں پرتگال میں وہ سارے بوڑھے لوگ ہیں، اور بوڑھے لوگ آپ کو پتہ ہے ان سے کام کتنا ہو سکتا ہے، تو اسی لیے ان کی ڈیمانڈ ہے کہ نئے لوگ لائے جائیں۔ اور موسٹلی ادھر لینگویج پرابلم بھی آتی ہے، زیادہ تر لوگ آپ کو پتہ ہے جو ریزیڈنسی لیتے ہیں ان کو لینگویج نہیں آتی ہوتی، تو لینگویج بیریئر بھی آ جاتا ہے، اس سے بھی پرابلم ہے۔ یہ ہے کہ نیا سٹاف رکھیں گے، ینگ لوگ رکھیں گے تو انہیں انگلش بھی آتی ہوتی ہے، تو یہ چیز بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایف اسٹائل کے بارے میں یہ نیوز ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم پی سی سی بنوا لیتے ہیں تو اس کو اٹیسٹ کروانے کے لیے ہمیں اسٹیمپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ اسلام آباد میں جو پرتگال کی ایمبیسی ہے وہاں سے اٹیسٹیشن ہوتی تھی، اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی تھی، اس کے بعد وہ ٹیسٹ کر کے دیتے تھے پی سی سی کو۔ اب انہوں نے طریقہ کار چینج کر دیا ہے، اب انہوں نے یہ کام کوریئر سروس والوں کو دے دیا ہے، اور ویسے بھی پرتگال ایمبیسی جو ہے وہ پی سی سی کو اٹیسٹ نہیں کرتے، اس پہ ایف اسٹائل کروانی ہوتی ہے جو فارن آفس سے ہوتی ہے، اور فارن آفس آپ کو خود سے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو جو انہوں نے منتخب کیے ہوئے ہیں اپنے کوریئر سروسز کے آفیسز وغیرہ، وہاں پہ آپ نے جانا ہوتا ہے، ان کو فیس ادا کرنی ہوتی ہے، وہ آپ کو اٹیسٹیشن کر کے دیتے ہیں۔ تو اٹیسٹیشن کے لیے کچھ وہ پیپر ریکوائرڈ کرتے ہیں جس میں انہوں نے
آپ کا اگر پی سی سی ٹیسٹ کرنا ہے تو اس میں وہ آپ سے آپ کا بلڈ ریلیشن جانا چاہیے ٹیسٹ کروانے کے لیے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اتھارٹی لیٹر ہونا چاہیے، اور جس بندے کا آپ پیپر ٹیسٹ کروا رہے ہیں اس کا پاسپورٹ کاپی اور آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے۔ یہ ڈاکومنٹس آپ نے ساتھ لے کے جانے ہوتے ہیں۔ اور سم ٹائم لوگوں کو یہ پرابلم آتی ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر آؤٹ آف پرتگال رہتے ہیں، تو جب وہ اپنے کسی بھائی یا کسی دوست کو کہتے ہیں کہ آپ میرا پیپر ٹیسٹ کروا دیں تو اتھارٹی لیٹر کی پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اتھارٹی لیٹر جو ہے وہ لسبن میں جو اسلام آباد ایمبیسی ہے وہاں سے ملتا ہے، اور سم ٹائم وہ ان کے پاس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مسئلہ آ جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کا بلڈ ریلیشن چلا جاتا ہے وہاں پہ ٹیسٹ کروانے کے لیے آپ کا پی سی سی، تو بغیر اتھارٹی لیٹر کے بھی ہو جاتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے سارے کام ہو جاتے ہیں، وہ آپ ان سے اگر بات کریں تو ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بھائی نے بتایا تھا کہ کراچی والے جو ہے نا وہ بڑی سختی کر رہے ہیں، اگر آپ کا بلڈ ریلیشن بھی جا رہا ہے تو وہ پھر بھی اتھارٹی لیٹر ضرور مانگ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ پنجاب اور لاہور اسلام آباد میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، لوگوں نے کروائے ہیں بغیر اتھارٹی لیٹر کے۔ تو یہ چیز ہے پی سی سی کے بارے میں۔ اور پی سی سی کو ٹیسٹ کروانے کے لیے جو کوریئر کمپنیز کو ٹائم ریکوائرڈ ہے وہ تقریباً 15 دن لیتے ہیں۔ یہ سروسز لیپرڈ والے، ڈی ایچ ایل والے اور اس کے علاوہ ٹی سی ایس والے دے رہے ہیں، اور 15 دن کا یہ ٹائم لے رہے ہیں، اور تقریباً 5,500 پاکستانی روپیز یہ چارج کر رہے ہیں اپنی سروس دینے کے۔ یہ ہے کہ آپ کو جا کے آفس میں اپنے پیپر دینے ہوں گے، جہاں بھی ان کے آفس ہیں، جس شہر میں بھی آپ رہ رہے ہیں، تو جب وہ ٹیسٹ ہو کے پیپر آ جاتے ہیں تو آپ کے ہوم ایڈریس پہ آ جاتے ہیں۔ یہ تھی میرے پاس آج پرتگال کے حوالے سے 2 انفارمیشن، پی سی سی کی اور جو اسٹرائک پہ جا رہے ہیں۔ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی، اس کو لائک شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔